سنو ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اس کو یعنی انسان کو ایک مضبوط جگہ میں، ایک مضبوط چناؤ میں نطفہ بنا کر، پانی کی بوند بنا کر رکھا۔ آسانی سے بتا دوں، اس مضبوط چناؤ سے مراد ماں کا پیٹ ہے۔ کیا ہے؟ ماں کا پیٹ ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے میں نے پانی کی بوند بنا کر اس میں رکھا، ماں کے پیٹ میں۔ میں نہیں کہتا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ اب یہ پانی کی بوند کتنے دنوں تک رہی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پانی کا قطرہ بن کر کے یہ نطفہ 40 دن تک پانی کا قطرہ رہتا ہے، اور 40 دن کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ 40 دن کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے، یہ پانی کی قطرے کیا ہو جاتے ہیں؟ خون کا لوتھڑا۔ میں نے کہا قرآن میں سنے، سیریل سے۔ ثم خلقنا النطفة علقا، اللہ پاک فرماتا ہے پھر ہم نے اس نطفے کو، پانی کے قطروں کو میں نے جمع ہوا خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا العلقة مضغة، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک پانی کا قطرہ بنا کر کے 40 دن رکھتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اللہ پاک اسے خون کا لوتھڑا بنا دیتا ہے۔ پھر خون کے لوتھڑے کو اللہ پاک 40 دن رکھتا ہے، 40 دن کے بعد خون کے لوتھڑے کو اللہ پاک گوشت کی بوٹی بنا دیتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر گوشت کے لوتھڑے کو اللہ پاک 40 دن رکھتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد میں اللہ پاک اسے میں ہڈیاں بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا کر کے اس کا رزق لکھ دو، یہ کہاں مرے گا وہ لکھ دو، کہاں پیدا ہوگا یہ لکھ دو، سب اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرشتہ آ کر کے اس کے جسم میں روح ڈال دیتا ہے، پھر ماں کے پیٹ ہی میں جان پڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں راؤنڈ کرنے لگتا ہے۔ میرے عزیز، جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں اور تمہیں بنایا ہے، وہی بیان فرما رہا ہے کہ میں بناتا کیسے ہوں۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ ہم سوچتے ہیں ایسے ہی جوان ہو کے پیدا ہو گئے نا، دیکھو کیسے کہاں سے کتنے مراحل سے گزرے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنو۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے انسان کو پانی کی بوند بنا کر کے رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر پانی کی بوند کو میں نے خون کا جمع ہوا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر میں نے خون کے لوتھڑے کو پھر چینج کیا اور میں نے اسے گوشت کی بوٹی، گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی بنایا۔ اب خالی ہڈی ہو تو کیا انسان بن جائے گا؟ بولو، آپ کے یہاں قبرستان ہے؟ قبرستان سے نہیں، یہاں ہے قبرستان سے گوشت اس پر نہ ہو، خالی ہڈی ہڈی، پورا ڈھانچہ انسان کا کھڑا ہو کے اسے چلتا چلتا چلا اور گھس کے آپ کے یہاں سے نکلے گاؤں سے تو دن کے 12 بجے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ پورا چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اگر خالی ہڈی ہی چلتی چلی جائے، گوشت نہ ہو اس پر، خالی ڈھانچہ۔ دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ نے گیم کھیلتے رہتے ہیں، دیکھا ہوگا اس میں ڈھانچہ دوڑتا رہتا ہے، تو گوشت نہ ہو، خالی کھوپڑی میں بھی کوئی بودا اودا نہ ہو، خالی کھوپڑی کی ہڈیاں ہوں، ایسے ہاتھ کی ہڈیاں ہوں، پیر کی ہڈیاں ہوں، پورے جسم کی ہڈیاں ہوں، خالی پسلیاں ہوں، گوشت وغیرہ نہ ہو، ایسے چلتا چلا آئے۔ ارے باپ رے باپ، تو بڑے بڑے بہادروں کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ تو خالی ہڈی بھی انسان نہیں ہے۔ اب ہڈی پر اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈی پر دوبارہ گوشت چڑھا کر کے انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اب بھی پوری طرح انسان نہیں بنائے، گوشت بھی اس کے اندر ہے، خون بھی ہے، اس کے اندر ہڈیاں بھی ہیں، مگر اللہ پاک اس کے ہاتھ کو سلامت نہ رکھتا، اس کو لنجا بنا دیتا۔ اللہ پاک ایک پاؤں کو لمبا بنا دیتا، دوسرے پاؤں کو چھوٹا بنا دیتا، ایک پاؤں کو موٹا بنا دیتا، دوسرے پاؤں کو پتلا بنا دیتا۔ 2 ہونٹ ہوتے، ایک ہونٹ بڑی موٹی ہوتی اور ایک ہونٹ اندر ہی گھسی رہتی۔ 2 آنکھیں ہوتی، ایک آنکھ اندر کو گھسی ہوئی ہوتی اور ایک آنکھ نکلی ہوئی ہوتی۔ ناک اس کی
टेढ़ी होती और इतनी लंबी होती कि मुंह और होंठ से भी आगे निकल जाती। दांत इसके खूबसूरत जिस तरह हैं उस तरह ना होते, बल्कि दोनों दांत एक एक अंगुल के निकले हुए होते। तो कितना खूबसूरत लगता। तो बताओ पूरी तरह खूबसूरत इंसान होता नहीं होता। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इंसान है हजरत इंसान, गौर कर तू कुछ भी नहीं था, फिर मैंने तुझे पानी का कतरा बनाया, पानी के कतरे से मैंने गोश्त का, पानी के कतरे से मैंने तुझे खून का लोथड़ा बनाया, फिर खून के लोथड़े को बनाकर गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर गोश्त के लोथड़े को मैंने बदलकर हड्डी बनाया, फिर हड्डी पर मैंने दोबारा गोश्त चढ़ाया, फिर गोश्त चढ़ाने के बाद मैंने तेरी खूबसूरत आंखें बनाई, मैंने तेरे खूबसूरत होंठ बनाए, मैंने तेरी नरगिसी आंखें बनाई, मैंने तेरे खूबसूरत दो हाथ बनाए, मैंने सुनने के लिए कान बनाया, मैंने तेरी खोपड़ी पर बेहतरीन खूबसूरत बाल उगा दिए, मैंने तेरे अंदर का निजाम बनाया, निजाम इंहिजाम बनाया, लीवर का निजाम बनाया, किडनी बनाई, तेरे अंदर एक लोथड़ा रखा जो हमेशा चलता रहता है मशीन की तरफ, जिसे मशीन की तरह जिसे हार्ट और दिल कहते हैं। मैंने तेरे अंदर किडनी रखी, मैंने तेरे अंदर गुर्दे का निजाम रखा, मैंने तेरे अंदर फिल्टर मशीन रखी। तू पानी पिए, खाना खाए, जो गंदा मादा होता है वो फिल्टर करके गंदे मादे को पाखाना और पेशाब की तरह निकाल देता है। ये सारा निजाम मैंने बनाया। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो तमाम बनाने वालों में सबसे अच्छा बनाने वाला तुम्हारा मौला है। मचल के बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे बताइए कि जिस मालिक ने मुझे, हमें और तुम्हें माँ के पेट से इतने मराहिल से गुजार करके हमें इंसान बनाया, हमें जान पहनाई, अगर कोई 50,000 रुपए आपके जेब में चुपके से रख दे तो आप जिंदगी भर उसका एहसान मानोगे। और 50,000 कमाने वाला बनाया किसने? अगर आंख न होती तो कमा न पाते, हाथ न होता कमा न पाते, अगर अक्ल न होती सब कुछ सही होता, खाली ये किसी ढीला हो जाता दिमाग का तो पत्थर लिए कहीं घूम रहे होते, सड़क पर इस ठंडी में भी बगैर कपड़े के घूम रहे होते, सिर्फ एक पुर्जा खाली ढीला हो जाता दिमाग का। तो ये होता उस मालिक का बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें सही व सालिमुल बदन बनाया है, अक्ल वाला बनाया है, होश वाला बनाया है, खिरत वाला बनाया है। तो अक्ल होश और खिरत वाला बनाया, सही व सालिमुल अबदान बनाया है, तो हक भी हमें पहुंचता है कि उस पैदा करने वाले को न भूलें। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रब का शुक्र तब अदा हो पाएगा जब 24 घंटे में हर वक्त जाकर के जो वक्त मुतय्यन किए गए हैं 24 घंटे में 5 वक्त अपने रब की बारगाह में खड़े होकर के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के अपने रब की जब तू तारीफ करेगा तो एहसान फरामोश बंदा नहीं कहलाएगा, बल्कि एहसान मानने वाला बंदा कहलाएगा। और जब तू अपने रब का इस तरह शुक्र अदा करेगा तो मालिक तुझसे राजी होकर तुझे जन्नत की नेमतें अता फरमा देगा। बेशक सुभान अल्लाह। और अगर ऐसा नहीं करता है तो जहन्नम में झोंक देगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा एहसान है तेरे ऊपर और तूने रब का एहसान नहीं माना। तो वो लोग खसारे में हैं, वो लोग घाटे में हैं, वो लोग बड़े एहसान फरामोश हैं जो अपने रब को भूल गए, जो नमाजें भूल गए, जो रमजान में रोजे भूल गए, जो हज फर्ज होने के बाद अल्लाह के घर की जियारत, खाने काबा की जियारत भूल गए, हज भूल गए, जो मालदार होने के बाद रब का कानून ज़कात भूल गए, जो पड़ोसियों के हुकूक भूल गए, जो यतीमों और मिस्कीनों को खाना खिलाना भूल गए, वो लोग अपने रब के एहसान फरामोश हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह प्यार नहीं करता, ऐसे लोग अल्लाह को खुश नहीं आते। और जो अल्लाह की बंदगी करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, एक घूंट पानी भी पीते हैं तो बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बनाया और पानी जैसी नेमत अता करके तूने मेरी प्यास बुझाई। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होते हैं बल्कि अपने रब के फरमाबरदार बंदे होते हैं। यही वजह है कि हुजूर ने सिखाया कि आम लोग कैसे खाते हैं वो जाने, कैसे पीते हैं वो जाने, कैसे रहते हैं वो जाने, मगर तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम हो, तुम्हें खाना उसी तरह है जिस तरह तुम्हारे मदीने वाले सरकार खाते हैं, तुम्हें पीना उसी तरह है जिस तरह तुम्हारे आका मोहम्मद अरबी पीते हैं, तुम्हें शादी ब्याह में ख्याल उसी तरह रखना है जिस तरह शादी ब्याह हुजूर सरवर कायनात ने की है। तुम्हें हर मामले में गुलामी करनी है मदीने वाले सरकार की।
اور اگر ایسا کر لوگے من یطیع الرسول تو اللہ فرماتا ہے جس نے رسول کی فرما برداری کر لی فقد اطاع اللہ، وہ اللہ کا بھی فرما بردار ہو گیا. ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اور جو اللہ و رسول کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ و رسول کا فرما بردار ہو جاتا ہے، جو اللہ و رسول کی اطاعت کر لیتا ہے، وہ بڑی کامیابی پا لیتا ہے. اور بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں ہیں، جنت حاصل کر لینا. تو جو اللہ و رسول کا ہو جاتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک ہماری کامیابی حضور کی غلامی میں ہے. کس میں بولی؟ حضور کی غلامی میں، حضور کی فرما برداری میں. ہمیں کھانا تو کھانا ہے مگر اسی طرح کھانا ہے جس طرح میرے آقا نے تمام فرمایا ہے. تو اب کیسے کھانا ہے یہ ذرا سن لیجئے اور میں اپنی تقریر سمیٹتا ہوں. ذرا درود شریف پڑھیے، مچل کے پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی طرح دھو لیے جائیں اور اس کے بعد کھانا رکھ کر کے ایک پیر پر بیٹھ کر کے، سمجھ رہے نا، ایک پیر داہنا کھڑا رکھا جائے، بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھا جائے، یا جسے اکڑوک بیٹھنا کہتے ہیں اس طرح بیٹھ کے کھایا جائے. اب تو ہمارا خود بڑا پیٹ ہے، اب اتنے بڑے بڑے پیٹ ہوتے جا رہے ہیں کہ اس طرح بیٹھیں گے تو پیچھے ڈھکے جائیں گے، وہ بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے. تو اب تو اگر نہ بھی مشکل ہو، پیٹ چپکا ہوا ہو تو ایسی جنس پہن لیتے ہیں کہ کیا بتائیں. اگر وہ اکڑو بیٹھ جائے تو تھوڑا سا بھی دھکا اگر انگلی سے انگلی آئے گی تو گر جائے، بیٹھ ہی نہیں پائے گا. ایسا کپڑا پہنو ہی کیوں؟ وہ لباس پہنو نا جو حضور کو پسند ہے، پہننا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر کام ایسا ہونا چاہیے جو حضور کو اچھا لگے، حضور کو بھائے. دنیا بھاڑ میں جائے، کام وہ کریں جس سے اللہ کا رسول راضی ہو جائے. مچل کے بولے نا سبحان اللہ، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. بہرحال تو ایک پیر پر بیٹھیں، ناممکن ہو تو جس طرح بیٹھ پائیں جائز ہے، بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. مگر اس طرح اگر بیٹھیں گے تو کھانا بھی کھا رہے ہوں گے اور کھانے کا ثواب بھی مل رہا ہوگا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ، یہ سنت طریقہ ہے. بہرحال اس طرح بیٹھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ پڑھ کر کے کھانا شروع کریں. اللہ کے نام سے شروع کریں. حضور فرماتے ہیں کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. شیطان بھی وہ کھانا کھاتا ہے، اور جب شیطان ساتھ میں کھاتا ہے تو پھر وہ کھانا شفا نہیں بنتا ہے بلکہ وہ بیماری بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے نا، کہیں ایسیڈیٹی ہو رہی ہے، کہیں کوئی پرابلم ہے، کہیں دنیا بھر کی بیماری بھری ہوئی ہے. اور بسم اللہ پڑھ کر سنت کے مطابق کھانا کھاؤ تو یہ کھانا دل میں جا کر کے نور پیدا کرے گا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ، سرور پیدا کرے گا، یہ شفا بن جائے گا. کھانا باقاعدہ شریک ہو جاتا ہے شیطان. میں نہیں کہتا، حضور فرماتے ہیں. اب ہم کو شیطان نظر نہیں آتے مگر حضور فرماتے ہیں تو ہم نے دیکھا تو خدا کو بھی نہیں ہے مگر مان لیا. کیوں مانا؟ حضور نے بتایا. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بے دیکھے ہوئے ہم نے خدا مان لیا ہے. جنت دیکھا نہیں، دیکھا بولو دیکھا، حضور نے بتایا مان لیا. دوزخ دیکھا، بتایا حضور نے مان لیا. اسی کو غیب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولو؟ غیب. جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، قبر کا عذاب غیب ہے، فرشتوں کے سوالات غیب ہیں. نہ کوئی گیا، جو گیا وہ آیا نہیں، اور جو یہاں ہے وہ گیا نہیں. قبر میں پوچھا جاتا ہے، کسی کو پتا نہیں، مگر یہ ساری باتیں حضور نے بتائی ہیں. تو جو غیب بتائے وہی غیب نہیں جانتا ہے. یہ تو تماشا ہے. کسی ڈاکٹر صاحب سے کہو، ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر تو ہو مگر ڈاکٹر ہی نہیں جانتے. انجینئر صاحب آپ انجینئر تو ہو مگر آپ انجینئرنگ سے خالی ہو، انجینئرنگ سے خالی ہو. کہو عالم صاحب آپ عالم تو ہو مگر علم نہیں ہے. کیا آپ عالم ہو مگر بغیر علم کے؟ واہ بھیا واہ. ایسے ہی جو غیب بتائے اسے کہو وہ نبی تو ہیں مگر بغیر غیب کے نبی ہیں، غیب جانتے ہی نہیں ہیں. ارے سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے، وہ غیب الغیب ہے. اور شب معراج بخاری شریف وغیرہ مسلم شریف وغیرہ کی روایتیں ہیں کہ شب معراج حضور رب کا دیدار کر کے آئے، ماتھے کی نگاہوں سے اپنے مالک کو دیکھا. تو جو غیب الغیب اللہ ہے جب وہ نہ چھپا میرے آقا کی نگاہوں سے تو پھر اور غیب کیسے چھپ سکتے ہیں؟ مچل کے بولے. یہ علمی گفتگو ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. بریلی کے امام محمد رضا فاضل بریلی علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یعنی اور کوئی غیب کیسے چھپ
چھپ سکتا ہے جب غیب الغیب اللہ کی ذات نہ چھپی اور آپ شب معراج اللہ کا دیدار کرائے تو پھر دوسری چیزیں کیسے چھپ سکتی ہیں؟ جنت نہ چھپی، دوزخ نہ چھپی، قبر کے عذابات نہ چھپے، جنت کی حوریں نہ چھپی، جنت کے درخت نہ چھپے، آخرت کے معاملات نہ چھپے، آخرت کے احوال نہ چھپے۔ میرے آقا نے 1450 برس پہلے جو حالات بیان فرمائے تھے آج وہ ہو بہو ہو رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کم درجے کے ذلیل اور کمینے لوگ حاکم بنیں گے، آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ لیجئے ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ایسے ذلیل لوگ حاکم بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں؟ بادشاہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں؟ یہ میرے آقا نے 1450 برس پہلے فرمایا تھا اور آج وہ ہو رہا ہے۔ جو میرے آقا نے فرمایا وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرا نبی 1450 برس کے حالات دیکھ رہا ہے تو پیٹ پیچھے کی خبر میرے آقا کو کیوں نہیں ہوگی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ضرورت ہے سمجھنے کی، پڑھنے کی۔ بغیر پڑھے ہوئے حضور کی شان میں تو بولا ہی مت کرے۔ حضور کی شان تو وہ ہے کہ جبریل نہ سمجھ پائے، حضور کی شان تو وہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نہ سمجھ پائے۔ جبریل کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے زمین و آسمان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشارق و مغارب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لم ارى مثل محمد، میں نے محمد کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ ذرا مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جنہوں نے حسن یوسف دیکھا ہے، یہ جبریل وہی ہیں جنہوں نے آدم کو دیکھا ہے، یہ جبریل وہی ہیں جنہوں نے موسیٰ و عیسیٰ کو دیکھا ہے۔ ہر نبی کی بارگاہ میں پیغام لے کے آئے ہیں، مگر یہی جبریل کہتے ہیں میں نے محمد کی طرح کسی نبی کو نہیں پایا۔ تو جب کوئی نبی محمد کی طرح نہ ہو پایا تو عام امتی دو گوڑی کا محمد کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شجر کلام بقا کی قسم۔ اللہ پاک جس کی عمر کی قسمیں کھائے، اللہ پاک جس کی جان کی قسم ذکر فرمائے، اللہ پاک جس کے شہر کی قسم ذکر فرمائے، اس کی طرح کون ہو پائے؟ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ حضور کی غلامی کرنی ہے، اور غلامی آدمی تب کسی کی کرتا ہے جب اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، جب اس کو سب سے ممتاز سمجھتا ہے، سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، تب اس کی پیروی کرتا ہے۔ اور اگر آپ ہماری طرح ہیں تو ہم آپ کی غلامی کرتے ہیں؟ بولیے، آپ جو کہیں وہی ہم کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم آپ کو اپنی طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو امتی کی طرح نہیں ہوتا، تبھی تو حکم ہوتا ہے کہ امتی نبی کے غلام بن کر جو نبی کہے وہی کریں۔ مچل کے بولو نا سبحان اللہ۔ تو نبی کے پاس معجزے ہوتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ بولو۔ اچھا یہ بتاؤ، کوئی اندھا ہو، اندھے کی آنکھ پر ہم اپنا ہاتھ پھیریں تو اس کی آنکھ صحیح ہو جائے گی؟ نہیں، صحیح بات جو ہو وہ بتائیے۔ اور اگر ایسا کمال ہو تو آپ کو 50,000 روپے میں اپنی جیب سے تنخواہ دوں گا، میرے ساتھ چلے چلے۔ کیا ہے؟ جس کے پاس آنکھ نہیں ہوگی اس سے 1 لاکھ لیں گے، 50 ہم رکھیں گے، 50 تم خود دیا کریں گے۔ اگر یہ کمال ہے تو بتائیے، نہیں ہے نا؟ لیکن دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں، قرآن میں ہے، دیکھو حافظ صاحبان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا، قرآن میں فرماتے ہیں ابری الکمہ، میں مادر زاد اندھے کو اپنا ہاتھ پھیر کر کے اسے آنکھیارہ بنا دیتا ہوں۔ والابرص، جو کوڑھی ہوتا ہے ماں کے پیٹ ہی سے کوڑھی بن کر پیدا ہوتا ہے، بعد میں کوڑھی نہیں ہوتا بلکہ پہلے ہی سے وہ کوڑھی ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں اپنا ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ صحیح و سالم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ تو خیر مرض اچھا کرنا ہوا، شفا دینا ہوا، بڑھ کر کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جو مر چکا ہوتا ہے اسے لات کی ٹھوکر مار کر اللہ کے حکم سے اسے جلا بھی دیتا ہوں، مردوں کو جلا دیتا ہوں۔ اب بتاؤ جو مردے جلاتے وہ ہماری طرح ہے؟ جو ہاتھ پھیر کر کے اندھے کو آنکھ دے دے وہ ہماری طرح ہے؟ آپ بتاؤ ہماری طرح ہے؟ نہیں ہے۔ جو مادرزاد کوڑھی کو شفا دے دے وہ ہماری طرح ہے؟
نہیں ہے. یہی بات ہم کہتے ہیں غازی سرکار کوڑیوں کو اچھا کر دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو جاتا ہے. اگر یہ شرک ہو جائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں. پھر یہ شرک تو قرآن میں بھی نظر آتا ہے، تو کہنا پڑے گا شرک کیسے نہیں ہوتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کمال دیا ہے کہ وہ ہاتھ پھیرے تو شفا مل جاتا ہے، اسی طرح سید سالار مسعود غازی کو یہ کمال اللہ نے دیا ہے، ان کے در پر جو جائے اسے شفا مل جاتا ہے. ہم نہیں کہتے ہیں غازی سرکار خود بخود شفا دیتے ہیں، مگر ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ مالک الملک اللہ جل شانہ جس کو جو چاہے کمال عطا کر دیتا ہے. جو جناب عیسیٰ کی ٹھوکر میں مردوں کو زندہ کرنے کا کمال دے سکتا ہے، وہ سید سالار مسعود غازی کو بھی شفا عطا کر دے یہ کمال دینا چاہتا ہے. دیتا سب خدا ہی ہے، مگر جسے جو چاہے اسے عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضور کا معجزہ ہے. باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. چاند آپ بھی سنے ہو کہ نہیں؟ پہلی بار سن رہے ہو کہ سنا ہے اس سے پہلے؟ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، سنا ہے نا؟ تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا. وہ آپ کے اندر یا ہمارے اندر طاقت کبھی دو ٹکڑے چاند کو کر کے دکھائیں؟ بولو. بغیر چھوئے ہوئے روٹی دو ٹکڑے نہیں کر پائیں گے. چاند دور کی بات ہے، نہیں کر پائیں گے نا. مگر کیا حضور کو خدا مان لیا جائے گا؟ نہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے بندوں کے سردار بھی ہیں. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. اللہ کے بندے ہیں، مگر یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دی. تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے. چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، کوڑیوں کو اچھا کر سکتا ہے، بغیر انکھیارے کو انکھیارا کر سکتا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، مگر جس بندے کو جتنا چاہے اتنا کمال دے دیتا ہے. وہی مالک الملک ہے جس نے غوث اعظم کو مردے جلانے کی طاقت عطا فرمائی ہے. اگر یہ کہا جائے تو شرک کہاں ہوتا ہے؟ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ والوں کو جو بھی طاقت ہے وہ خدا کی عطا سے ہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. جب یہاں شرک نہیں ہوتا ہے تو وہاں بھی شرک نہیں ہوگا. اگر یہ مان لیا جائے، اگر یہ کہ اس کو خود بخود یہ چیزیں حاصل ہیں، تو یہ کھلا ہوا شرک ہے. کیا ہے کھلا ہوا شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیزوں میں اثرات دیے ہیں. سورج کی شعاؤں میں اللہ نے اثر دیا ہے، چاند کی چاندنی میں اللہ نے اثر دیا ہے، کائنات کو اللہ نے اثر دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سورج کی شعائیں، اس سے پھل فروٹ میں انرجی پیدا ہوتی ہے، گھاس پھوس میں انرجی پیدا ہوتی ہے، اناج میں انرجی پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، وٹامنز پیدا ہوتے ہیں. میرے عزیز، جب سورج کی شعاؤں کو اللہ یہ تاثیر دے سکتا ہے تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ پاک انہیں کیا کمالات عطا نہیں فرمائے گا. مچل کے بولے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بہت پہلے، قم باذن اللہ، جو کہتے تھے سب رخصت ہوئے. دیکھو ڈاکٹر اقبال کا عقیدہ دیکھو کیا کہتے ہیں. قم باذن اللہ، یعنی قم باذن اللہ کہہ کے جو مردے اٹھا دیتے تھے وہ سب چلے گئے. قم باذن اللہ جو کہتے تھے سب رخصت ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کا بھی عقیدہ ہے کہ قم باذن اللہ کہہ کر مردے جلانے والے لوگ تھے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اور جب اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، تو اب کوئی کہے یا نہ کہے ہمیں تو ماننا ہے، ہمیں تو ماننا ہے، کیونکہ قرآن کا ہر لفظ ہمیں ماننا ہے. خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گورکن، اب خانقاہوں میں یا تو مجاور بچے ہیں یا تو قبر کھودنے والے. قم باذن اللہ کہہ کر جو مردے جلا دیتے تھے وہ صلاحیت اب ان میں بچی نہیں ہے. مگر ہو سکتا ہے رب کی محبت بندہ دل میں بسائے، رب کی محبت میں فنا ہو جائے، تو یہ کمال آج بھی اللہ پاک اپنے بندوں میں عطا فرماتا ہے. مچل کے بولے نہ سبحان. ہاں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی رہ رہے منزل ہی نہیں. میرے عزیز، اللہ کی محبت اپنے دل میں بسائیں، رب کی بندگی کریں، حضور کی اطاعت کریں، حضور کی سنتوں پر عمل کریں، اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجائیں، اپنا لباس اسلامی لباس بنائیں، اپنے چہرے پر ٹوپی لگا کر کے آپ ایسا لگے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ پوری طرح سے اسلام کے پابند ہو جائیں، شریعت کے پابند ہو جائیں، پھر دیکھنا اللہ پاک کی کرم نوازیاں کس طرح ہوتی ہیں. ہم تو بلا وجہ کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں.
ہمیں جو کرنا ہے وہ کریں، اللہ کی بندگی کریں، 5 وقت کا نمازیں پڑھیں، رمضان کا مہینہ آئے روزے رکھیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ یہ اگر کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر جھماجھم برسیں گی، پھر ہمارا وہ حال ہوگا جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میں چل کے بولیں گا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں اگر کوئی شرعی لفظ یا خامی ہوئی ہو تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے مالک کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔